بہت پہلے کی بات ہے، ایک نیک دل بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ بے حد انصاف کرتا تھا۔ وہ روزانہ دربار میں بیٹھ کر لوگوں کی پریشانیاں سنتا اور ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا۔ رعایا اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی تھی، کیونکہ اس کی حکومت میں سب کو سکون اور انصاف میسر تھا۔ ہر روز دربار میں ایک درویش فقیر بھی آتا تھا۔ وہ ہمیشہ بادشاہ کو دیکھ کر دعا دیتا، اللہ تجھے ایسا بادشاہ بنائے جسے دنیا کی دولت کی نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی پرواہ ہو۔ بادشاہ کو یہ دعا سن کر ہمیشہ حیرت ہوتی۔ ایک دن اس نے فقیر سے پوچھا، بابا تم میرے لیے یہی دعا کیوں کرتے ہو؟ کیا میں اللہ کی رضا کے مطابق حکومت نہیں کر رہا؟ میں تو اپنی رعایا کے لیے ہر ممکن نیکی کرتا ہوں۔ فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، بادشاہ سلامت، جب کسی کے پاس دولت، طاقت اور اختیار زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ خود کو سب سے طاقتور سمجھنے لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اللہ کی رضا کو اپنی حکومت سے زیادہ اہم سمجھیں، کیونکہ دنیاوی حکومت فانی ہے مگر اللہ کی رضا ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ سن کر بادشاہ کچھ دیر خاموش رہا اور گہرے غور و فکر میں ڈوب گیا۔ اس رات وہ سو نہ سکا اور درویش کے الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونجتے رہے۔ کچھ دن بعد بادشاہ کا ایک خاص وزیر، جو دل میں بادشاہ کی سلطنت پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، سازش کرنے لگا۔ اس نے بادشاہ کے خلاف درباریوں کو بھڑکایا اور دربار میں یہ افواہ پھیلا دی کہ بادشاہ خزانہ خالی کر رہا ہے اور کمزور ہو چکا ہے۔ کئی درباری اس سازش میں شامل ہو گئے اور ایک دن اچانک بغاوت ہو گئی۔ بادشاہ کو قید کر لیا گیا اور محل سے نکال کر جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ ایک بے یار و مددگار تھا۔ وہ جنگل میں بھٹکتا رہا، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو گیا۔ آخر کار وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچا جہاں ایک درویش کا آستھانہ تھا۔ جب بادشاہ قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہی فقیر وہاں بیٹھا ذکر کر رہا تھا۔ بادشاہ نے فقیر کو دیکھ کر کہا، بابا تمہاری دعا تو قبول ہو گئی۔ میں اب ایک ایسا بادشاہ ہوں جسے دنیا کی دولت کی نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کی پرواہ رہ گئی ہے۔ فقیر مسکرایا اور بولا، بادشاہ سلامت، یہی تو میں چاہتا تھا کہ آپ جان سکے کہ حقیقی بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔ جب آپ کے پاس سب کچھ تھا تب بھی آپ اللہ کی طرف متوجہ تھے، لیکن اب جب کچھ نہیں بچا تو آپ مکمل طور پر اللہ پر بھروسہ کر چکے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اس آزمائش میں ڈال کر آپ کا مرتبہ بلند کر دیا۔ بادشاہ نے وہاں کچھ سال گزارے، درویشیوں کے ساتھ وقت گزارا، قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا اور اللہ کے قریب ہو گیا۔ پھر ایک دن اللہ کے حکم سے بغاوت کرنے والا وزیر آپس کے جھگڑوں میں مارا گیا اور رعایا کو احساس ہو گیا ان کا اصل بادشاہ وہی نیک دل شخص تھا جسے انہوں نے کھو دیا تھا۔ لوگ اسے ڈھونڈتے ہوئے فقیر کے آستانے تک پہنچے اور بادشاہ کو واپس محل لے گئے، مگر اب بادشاہ بدل چکا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ عادل، متقی اور اللہ کا شکر گزار بن چکا تھا۔ اس نے اپنی باقی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق انصاف اور نیکی میں گزار دی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل طاقت اور عزت دنیاوی مال و دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور دنیا کی آزمائشوں کو صبر اور حکمت سے قبول کرتا ہے وہی حقیقی کامیاب ہوتا ہے۔